جو پوجا پاٹ کرنے کی ترغیب دے اسے تہس نہس کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ باتیں بتلا کر یہ بات کر کے یہ معاملہ پورا کرنے کے بعد گھر میں تشریف فرما ہے، گھر میں یہ سکون و اطمینان کے ساتھ موجود ہے۔ ذرا اس پر غور کیجئے، کوئی اتنا بڑا کام کسی حکمران کے سامنے کرے یا کسی حکمران کے لیے کوئی کر دے یا کسی سیاسی کے لیے کر دے، کیا وہ بے قراری میں نہیں رہے گا، بے سکونی میں نہیں رہے گا، اس کے جسم کے اندر ہلچل سی پیدا نہیں ہوگی؟ مگر عام اور نبی میں یہی تو فرق ہوتا ہے، ان کا ایمان مضبوط اور کامل ایمان ہوتا ہے، پہاڑوں جیسا، اس سے بڑھ کر بھی ایمان ہوتا ہے، مگر مطمئن تھے کیونکہ اللہ نے مدد دینی تھی، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، جرأت دی ہے، ایسی بڑے قدم اٹھا کر، ایسا بڑا نظام بنا کر، ایسے ان کے خداؤں کے ساتھ ایسا حشر کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں جن لوگوں نے سنی تھی، نمرود نے بلایا اور کہا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ عمل کس نے کیا ہے؟ گواہیاں لائی جائیں، لوگوں کو بلایا جائے، زمانے کو اکٹھا کیا جائے، جس نے کیا ہوگا کئی سے کئی سزا دی جائے گی، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا حشر کیا ہوگا ہم اسے بری سے بری سزا دیں گے اور کئی سے کئی سزا کی آواز سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں نے جن کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی تھی اور جن کے کانوں نے یہ بات سنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے خداؤں کے ساتھ ایسا حشر کرنے والا ہوں، ایسا معاملہ کرنے والا ہوں کہ طریق گواہی دے گی۔ ان لوگوں نے بتلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اشارہ دیا گیا کہ یہ کام بس وہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کے اندر جرأت نہیں ہے۔ کوئی گواہی دے رہا ہے، کوئی حمایت کر رہا ہے، کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کہ کیسے تصدیق کی جائے گی، کیسے بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جلادوں کو بھیجا گیا، آپ مطمئن تھے، اطمینان کے ساتھ تھے، اپنے گھر کے اندر تھے، نہ گھر کو چھوڑا، نہ شہر کو چھوڑا، نہ کوچے کو چھوڑا، نہ گلیوں کو چھوڑا، نہ محلوں کو چھوڑا، مطمئن ہو کر رہے۔ آپ نے فرمایا کیسا آنا ہوا؟ جلاد نمرود ہمارا خدا تمہیں طلب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کس طرح بلا رہا ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جب انہوں نے بتایا کہ تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا حشر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تمہاری سوچ کام نہیں کرتے، تمہارے وہاں پر بہت بڑے خدا موجود تھے، اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ تمہارا خدا، وہ تمہارا بت جس پر کڑھاڑا رکھا گیا ہے، یہ تمہاری گواہی کیوں نہیں دیتا، تمہارے سامنے بول کر بتلاتا کیوں نہیں ہے، یہ اعلان کیوں نہیں کرتا کہ میرے ساتھ اور ہمارے ساتھ اور ہماری چھوٹے لیڈروں کے ساتھ کس نے یہ حشر کیا ہے؟ اگر یہ تمہارے خدا ہے تو گواہی کو دینا ضرور بنتا ہے، جواب دینا ان کا ضرور بنتا ہے۔ اگر گواہی نہیں دے سکتے تو پھر تکرار بنتا ہی نہیں ہے، سوال و جواب ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے جب آواز صدقہ کو، آواز حق کو سامنے جھکے کذابوں کے سامنے بلند فرمایا تو ساروں کی آنکھیں جھک گئی، سارے یہ بات مان گئے جو ابراہیم علیہ السلام سرکار فرما رہے ہیں۔